تفسیر ابن کثیر سورہ نساء آیت نمبر 15 and 16 15 اور 16. آیت نمبر 15. And those of your women who commit illegal sexual intercourse, take the evidence of 4 witnesses from among you against them. And if they testify, confine them, that is women, to houses until death comes to them, or Allah ordains for them some other way. اور اگر تم میں سے تمہاری عورتوں میں سے اگر کوئی بھی زنا کرتے ہیں تو ان کی گواہی 4 گواہی جو ہے وہ مطلب ان کے خلاف لاؤ، اور اگر وہ گواہی دیں تو پھر ان عورتوں کو گھروں کے اندر قید کر دو جب تک کہ ان کے اوپر موت نہیں آ جاتی، اور یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے. آیت نمبر 16. And the 2 persons among you who commit illegal sexual intercourse, punish them both. اور اگر تم میں سے 2 شخص جو زنا کریں دونوں کو سزا دو. And if they repent and do righteous good deeds, لیکن اگر وہ توبہ استغفار کرتے ہیں اور وہ عمل صالح کرتے ہیں، leave them alone، تو ان کو چھوڑ دو. Surely Allah is ever the one who accepts repentance and He is most merciful. اور یقیناً اللہ وہ ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے، سچی توبہ کو. مطلب یہ نہیں کہ مطلب خالی توبہ کو کھیل بنا کے رکھیں، ویسا نہیں. یعنی جو بھی سچی توبہ کرتے ہیں اس کے دل میں سچی پچھتاوا ہے، تو وہ پچھتاوے کے جو اس کے آنسو ہے وہ بھی اللہ کے نزدیک بہت ہی قیمتی ہے، اور اللہ بہت ہی رحم کرنے والا. The adulteress is confined in her house, a command later abrogated. جو بھی زانی ہے یعنی زنا کرنے والے ان کو گھروں میں قید کر دو، لیکن یہ حکم بعد میں ایبروگیٹ ہو گیا یعنی کینسل کر دیا گیا. ایٹ دا بگننگ آف اسلام یعنی اسلام کی شروعات میں the ruling was that if a woman commits adultery as stipulated by sufficient proof، یعنی اگر اس کے خلاف کافی ثبوت ہے، برابر 4 ثبوت، تو she was confined to her home without leave until she died، تو اس کو پھر اس کے گھر میں قید کیا جاتا تھا، اور وہ اس وقت تک جب تک کہ اس کو موت نہ آ جائے. اللہ said، اللہ نے کہا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. And those of your women who commit illegal sexual intercourse, take the evidence of 4 witnesses from among you against them. اور اگر تمہاری عورتوں نے کسی نے بھی فحاشی کا کام کیا ہے یعنی زنا، تو تم میں سے 4 گواہی ان کے خلاف لو، یعنی جو بھی ان کے خلاف ثبوت یعنی ثبوت کے طور پہ. And if they testify، اور اگر وہ گواہی دیتے، confine them، ان کو بند کر دو، that is women, to houses until death comes to them، جب تک کہ ان پہ موت طاری نہیں ہو جاتی، ان کو گھروں میں قید کر دو. اور اللہ ordains for them some other way، یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ نکالے گا. some other way، کوئی اور راستہ. mentioned here is the abrogation of this ruling that came later، کیونکہ جب بعد میں اللہ کا جو حکم آیا اس کی وجہ سے اس کو ختم کر دیا گیا، گھر میں قید کرنے والا. ابن عباس رضی اللہ عنہما said، the early ruling was confinement، شروعات تھی نا جب اسلام کی تو ان کو گھروں میں قید کر لو کیونکہ جیل خانے وغیرہ ہے نہیں.
until Allah sent down Surah An-Nur, جب تک کہ سورہ نور نازل ہوئی، سورہ نمبر 24, which abrogated that ruling with the ruling of flogging for fornication or stoning to death for adultery. تو ان کے لیے یعنی یہ رولنگ جو تھی یہ ختم کر دی گئی، کینسل ہو گئی، اس لیے کہ اب دوسری جو رولنگ آ گئی وہ جو کہ ان کو کوڑے مارے جائیں گے فورنیکیشن پہ، اور رجم یعنی کہ پتھر مار مار کے جو مطلب موت ہو جاتی ہے، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، وہ ایڈلٹری کے لیے. سملر واز رپورٹڈ فرام اکرمہ، اور اکرمہ سے اور ان سب سے بھی یعنی سعید بن جبیر، الحسن، عطا الخراسانی، ابو صالح، قتادہ، زید بن اسلم اینڈ الضحاک، اینڈ دس از اے میٹر دیٹ از اگریڈ اپون، اور یہ سب نے اس کے اوپر ان کا اجماع ہے، یعنی یہ سب اس کے اوپر راضی ہے، اگریڈ ہے. امام احمد recorded that Ubadah bin as-Samit said, when the revelation descended upon the messenger of Allah, کہ جب وحی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، it would affect him and his face would show signs of strain. تو وہ وہی ان کے چہرے پر اس کے اثرات آتے تھے، اور وہ کتنے مطلب اسٹرین، مطلب ان کے اوپر جو سائنز آف اسٹرین، یعنی کہ جیسے بہت ہی تکلیف دہ یا بہت ٹینشن ایسا، یعنی کہ مطلب پریشانی کے جو آثار ہوتے نا وہ چہرے پہ دکھائی دیتے تھے. اللہ سینڈ ڈاؤن اے ریویلیشن ٹو ہم، ون ڈے اللہ سینڈ ڈاؤن اے ریویلیشن ٹو ہم، ایک دن اللہ نے ان کے اوپر وہ وحی کیا. اینڈ وین دا میسنجر واز ریلیوڈ آف اٹ اسٹرین ہی سیڈ، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی سے باہر آئے اور ان کو سکون ملا، تب انہوں نے کہا، خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، الثیب بالثیب والبکر بالبکر، الثیب جلد میت ورجم بالحجارت والبکر جلد میت ثم نفی سنہ، ٹیک فرام می. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹیک فرام می، مجھ سے یہ لو بات، اللہ ہیز میڈ سم ادر وے فار دیم، کہ اللہ نے ان کے لیے کوئی اور راہ نکالی ہے. دا میرڈ ود دا میرڈ، دا ان میرڈ ود دا ان میرڈ، یعنی اگر کوئی شادی شدہ ہے وہ شادی شدہ کے ساتھ، اور اگر کوئی کنوارا ہے اور کنوارے کے ساتھ. دا میرڈ گیٹس 100 lashes and stoning to death, while the unmarried gets 100 lashes then banishment for a year. یعنی جو شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے اور پھر اس کے بعد رجم کیا جائے گا، اور جو کنوارے ہیں ان کو 100 کوڑے اور پھر 1 سال تک کا ان کو مطلب نکال دیا جائے گا یا ان کو بائیکاٹ کر دیا جائے گا. مسلم and the collectors of the Sunan recorded that Ubadah bin as-Samit said that the Prophet said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خذوا عنی خذوا عنی، ٹیک فرام می ٹیک فرام می، مجھ سے لو یہ بات مجھ سے لو. قد جعل اللہ لہن سبیلا، البکر بالبکر جلد میت والتغریب عام والثیب بالثیب جلد میت والرجم. اللہ ہیز میڈ سم ادر وے فار دیم، اللہ نے ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالا ہے. دا ان میرڈ گیٹس 100 lashes اینڈ بینشمنٹ فار 1 year، یعنی جو کنوارے ہیں ان کو 100 کوڑے اور پھر اس کے بعد ان کو مطلب بائیکاٹ. وائل دا میرڈ گیٹس 100 lashes اینڈ اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، اور جو شادی شدہ ہے ان کو 100 کوڑے اور ساتھ میں مطلب رجم کیا جائے گا، پتھر سے مار مار کے مار دیا جائے گا. الترمذی سیڈ حسن صحیح، کہ یہ بالکل صحیح حدیث ہے. اللہ سیڈ واللذان یأتیانہا منکم فأذوہما
and the two persons among you who commit illegal sexual intercourse, punish them both. اور اگر تم میں سے کوئی بھی دو اگر زنا کرتے ہیں تو ان دونوں کو ہی سزا دو. Ibn Abbas and Sa'id bin Jubair said that this punishment includes cursing, shaming them, and beating them with sandals. یہ جو تھی اس کے لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سعید بن جبیر انہوں نے کہا کہ ان کے لیے جو سزا تھی، یعنی یہ دو مردوں کی ہے تو اس کو بھی ایسے ہی بولتے تھے کہ زنا ہے، لیکن اگر کہ وہ لوگ اگر وہ فعل کر رہے تھے جو لوط علیہ السلام کی قوم کرتی تھی اور جو آج کل بھی بہت ہی ہم جنسی اور ہومو سیکشولیٹی اور یہ سب جو ہے، تو اس کے لیے کہا کہ دس پنشمنٹ انکلوڈز کرسنگ، یعنی ان کو بہت ہی لعنت کرو ان کے اوپر اور ان کو بہت ہی مطلب ایسی بولو کہ جس سے ان کو بہت ہی شرم محسوس ہو، اور ان کو مارنا ایسے ہے کہ جیسے جوتوں سے مارتے ہیں نا، سمجھو ویسا. دس واز دا رولنگ انٹل اللہ ایبروگیٹڈ اٹ ود فلاگنگ اور اسٹوننگ ایز وی اسٹیٹڈ. تو یہ تب تک تھا جب تک کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں آیا کہ ان کو کوڑے مارو اور رجم کرو. تو وہ آنے کے بعد یہ پہلا والا جو ہے حکم وہ ختم کر دیا گیا، کینسل. مجاہد said, it was revealed about the case of two men who do it. مجاہد کا یہ کہنا ہے کہ it was revealed about the case of two men، یعنی کہ اس کے لیے وہی کی دو مردوں کی بات تھی، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ یہ وہی ہو گیزم یا ہومو سیکشولیٹی جو ہے. As if he was referring to the actions of the people of Lut alayhi salam, and Allah knows best. کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا جو ایکشن تھا یہ وہ تھا. The collectors of Sunan recorded that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ whoever you catch committing the act of the people of Lut, homosexuality، کہ اگر تم کسی کو ایسے پکڑ لو کہ بھئی وہ اس چیز کے اندر ملوث ہیں کہ جو لوط علیہ السلام کی قوم کا ایکشن تھا ہوموسیکشولیٹی، ہاں وہی یعنی گیزم یا مطلب ہم جنس کے ساتھ، دین کل بوتھ پارٹیز ٹو دا ایکٹ، یعنی دونوں کو ہی قتل کرو. اللہ سیڈ فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَ and if they repent and do righteous good deeds، لیکن اگر وہ توبہ کرتے ہیں سچی اور نیک اعمال کرتے ہیں by refraining from that evil act، اور اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں وہ غلط حرکت کرنے سے، and thereafter their actions become righteous، اور اس کے بعد ان کے جو بھی اعمال ہیں وہ بالکل نیکوکاروں کی طرح ہیں. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا leave them alone، تو تم کو چھوڑ دو. Do not verbally abuse them after that، اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ وہ جہاں سے بھی گزر رہے یا جہاں بھی وہ لوگ ہیں اس کو دیکھ کر ہی لوگ ان کو گالی گلوچ کر رہے ہیں یا ان کو بے عزت کر رہے ہیں یا ان کو زبان سے بھلا برا کہہ رہے ہیں، تو یہ چیز کرنے کے لیے منع کیا گیا. Since he who truly repents is just like he who has no sin، کیونکہ جس نے سچی توبہ کر لی ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں. ان اللہ کان توابا رحیما، surely Allah is ever the one who accepts repentance, most merciful. یقیناً اللہ تو وہ ہے جو قبول کرتا ہے سچی توبہ اور بہت رحم کرتا ہے. The following is recorded in the two Sahihs، اور دونوں صحیح میں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ ریکارڈڈ درج ہے. اذا زنت امت احدکم فلیجلدها الحد ولا یضرب علیہا. When the slave girl of one of you commits illegal sexual intercourse, let him
flog her and not chastise her afterwards. اگر کوئی باندی یا لونڈی یعنی غلام لڑکی اگر وہ کوئی زنا کرتی ہے تو پھر اس کو صرف وہ کوڑے مارو اور اس کے بعد پھر اس کو سزا یا ایسا سب مت دو. Because the lashes she receives erase the sin that she has committed. یعنی اگر اس کو کوڑے ملتے ہیں یعنی کوڑے پڑتے ہیں اگر اس کے اوپر تو وہ اس کے گناہ کو دھو دیتے ہیں, واش آف کر دیتے ہیں جو کہ اس نے کیا تھا. تو پھر اس کے بعد اگر اس کو بھلا برا بولو گے تو پھر وہ پھر غلط بات ہے. اس لیے اس کے بعد اس کو چیسٹائز مت کرو کیونکہ اس کی سزا اس کو مل گئی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب.